کیونکہ جہاد ہی کے واقعات چل رہے ہیں. میں نے بتایا تھا سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے، یہ ٹوٹلی جہاد ہے. تو اب اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں، کیونکہ اسلام میں اب ایسا ہوتا رہے گا. صرف بدر ایک واقعہ نہیں، آئندہ بھی ہوگی لڑائی، ہوگی کبھی دفاعی کبھی اقدامی. تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حق اور باطل کی لڑائی چلتی رہے گی. تو اے نبی یا ایھا النبی، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنین کو قتال پر ابھاریے، ان کو ترغیبیں سنائے جہاد کی. آگے اللہ ایک قانون اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں. قانون ضابطہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ اے ایمان والو، اگر تم میں 20 صابرون، 20 لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں 100 لوگ ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو کافروں میں 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے غالب آئیں گے کہ ان میں سمجھ نہیں ہے دین کی، یہ اللہ پہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کا اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اور اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم سے 10 گنا طاقت کے باوجود وہ شکست کھائیں گے اور تم تھوڑے ہو کر ان پر غالب آؤ گے. تو یہ ہے تو خبر، اللہ خبر دے رہے ہیں کیسا ہوگا، لیکن خوب سمجھ لیں یہ خبر نہیں ہے بلکہ شرعی حکم ہے. اصل میں ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم 100 ہو اور تمہارا مقابلہ 1000 سے ہو رہا ہے تو تمہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں پھر لڑنا پڑے گا، کیونکہ پھر تم اسباب کی وجہ سے شکست نہیں کھاؤ گے. پھر اگر تمہیں شکست ہو رہی ہے اس کا مطلب تم نے جان کر کمزوری دکھائی ہے، بے صبری دکھائی ہے، اس کا تمہیں گناہ ملے. اصل میں یہ آرڈر دیا جا رہا ہے لیکن اس کا انداز ہے خبر کی صورت میں. یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی کہ دیکھیں جنگ میں آپ کو کب دشمن سے فرار اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ جب آپ کو غالب گمان ہو کہ ہمارے پاس اتنے اسباب اور وسائل اور افرادی قوت ہے ہی نہیں کہ ہم لڑ سکتے ہیں. ایسی صورت میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ جنگ ہی نہ لڑیں، بلکہ آپ اگر کوئی جنگ کا کوئی ماحول بن بھی گیا ہے تو آپ رائے فرار اختیار کریں، کیونکہ آپ تھوڑے ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے، سوائے آپ کے قتل ہونے کی ایک طرح کی خودکشی ہے نا. اس کی مثال ایسی ہے 10 آدمی مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس 10 کے پاس اسلحہ ہے. تو ظاہر ہے پھر ایسے موقع پر ہر خلوت کہے گا بھائی بھاگ جاؤ، کیونکہ آپ ایسے موقع پہ لڑیں گے تو یہ موت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اسلام نے بھی اسباب اور وسائل کے ساتھ شرعی احکام کو، جنگ کے احکام کو جوڑ دیا ہے کہ اگر لڑنے کی طاقت ہے تو لڑو، نہیں ہے تو نہیں لڑو. جیسے نوح علیہ السلام ساری زندگی تبلیغ ہی کرتے رہے، 1000 سال جہاد نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ 40-50 لوگ ایمان لائے اور پوری قوم ایک طرف ہے، تو کہاں لڑ سکتے تھے؟ قوم عاد، قوم سمود، کسی کو بھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. قوم لوط کو بھی حکم نہیں دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے، ان کی زوجہ ایمان لائی، ان کے بھانجے ایمان لائے، سارے کافر تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جہاد نہیں کیا بلکہ ہجرت کی ہے. ہمارے نبی نے بھی مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، تھوڑے سے لوگ تھے. جب مدینہ میں کچھ طاقت آئی ہے تو پھر آپ نے لڑائی لڑی ہے. تو اسلام کبھی آپ کو ایسا حکم نہیں دیتا کہ جو بالکل اسباب اور وسائل کے بالکل اگینسٹ ہو، تو آپ خودکشی کرنا شروع کر دیں. آج جو اسلامی ملکوں کے حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں نا اسلامی کنٹری کو چاہیے کہ فلاں اسلام دشمن ملک پہ حملہ کر دے. بھائی حملہ کیسے کرے گا؟ آپ اپنے وسائل دیکھو، آپ اپنے اسباب دیکھو، تو اس حملے کے بعد آپ افورڈ بھی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو یہاں قرآن ایک حکم بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم 20 ہوگے تو اللہ تمہیں 200 پہ غالب کرے گا، 100 ہوگے تو 1000 پہ غالب کرے گا. تو کیا مطلب؟ 100 اور 1000 میں اور 20 اور 200 میں 1 اور 10 کا ریشو ہے. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم 1 ہو اور تم سے دشمن 10 گنا زیادہ طاقتور ہے تو پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کمزور ہیں، ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. نہ تمہیں لڑنا پڑے گا. کیوں؟ ایسے موقع پہ تم میں اگر صبر ہوگا تو اللہ تمہیں غالب کرے گا. تو جب غالب کرے گا تو اللہ نے جب مدد کا وعدہ کیا ہے کہ طاقت کا تناسب اگر اتنا ہے کہ وہ 10 اور تمہیں، تو طاقت کا تناسب ریشو جب اتنا ہے تو اللہ تمہیں غالب کرے گا، لہذا تمہیں لڑنا پڑے گا، پھر تمہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں. تو یہ حکم تھا شروع میں ابتدائی اسلام میں، جب صحابہ کی تعداد بہت کم تھی اور تھوڑے لوگ تھے اور بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے. تو یہ حکم تھا ان کے لیے مشکل، کیونکہ مشکل حکم تھا نا کہ آپ کے مقابلے میں دشمن 10 گنا زیادہ پاورفل ہے، پھر بھی آپ نے لڑنا ہے، آپ کو میدان سے جانے کی اجازت نہیں ہے.
لیکن اللہ نے اس حکم کو بعد میں تبدیل کر دیا. کچھ وقت کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں. اگلی آیتیں، وہ آیتیں کیا تھی؟ الآن خفف اللہ عنکم. وہ آیتیں لکھی ہوئی تو فوراً بعد ہے، لیکن نازل کچھ وقت کے بعد ہوئی، کیونکہ بہت شارپ حکم تھا کہ بھائی، کیونکہ بہت بہادری سے لڑنا تھا نا. پھر تو جب صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، اہل ایمان تعداد میں بڑھ گئے، تو ایسے موقع پہ انسان کی ایک فطری طور پر انسان میں کمزوری ہوتی ہے کہ وہ پھر کیا کہتا ہے، بھائی جب اتنے سارے افراد ہیں تو ہم تھوڑے لوگ ہی کیوں لڑیں، سب کو چاہیے کہ وہ لڑیں. اور انسان کے پاس جب اسباب اور وسائل تھوڑے زیادہ آتے ہیں تو کچھ اس میں جو ہے یہ لاشعوری طور پر کچھ اسباب اور وسائل پر اس کی توجہ بھی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے بعد میں اس حکم کو تبدیل کیا اور فرمایا الآن خفف اللہ عنکم. اب اللہ نے تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا. اور اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. ظاہر ہے وہ کمزوری اس لحاظ سے ہے کہ پہلے تم بہت تھوڑے تھے اور بہت زیادہ قربانیاں تھیں ان لوگوں کی جو شروع میں ایمان لائے، تو ان کا ایمان کا مقام اور درجہ بہت زیادہ تھا. ظاہر ہے جب اس لیول کا توکل اور اعتماد ہوتا ہے تو تھوڑے ہو کے بھی مدد اللہ کی زیادہ آ سکتی ہے، چاہے تم بہت تھوڑے ہو. لیکن اب تمہارے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری پیدا ہوئی ہے، تو اب کیا ہے؟ تو اللہ نے حکم بھی تمہارے لیے ہلکا کر دیا. وہ حکم کیا کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یکم منکم 20 الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ. اب اگر تم میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو 200 پر غالب آئیں گے. کیا مطلب؟ اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ 200 پر غالب آئیں گے. اس خبر سے مقصد خبر نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ اب اگر تم 100 ہو اور مقابلہ 200 سے ہو جائے تو اب تمہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے. اس سے کم میں مدد کا وعدہ نہیں ہے، لہذا بھاگ سکتے ہو. تم اتنا ریشو ہوگا 1 اور 2 کا، تو پھر تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. اب تمہیں لڑنا پڑے گا. تو اب اگر کوئی بھاگا اور لڑائی سے جان چھڑائی تو اس کا مطلب اس میں بے صبری ہے، تو پھر اللہ کو ملامت نہیں کر سکتے، اور اس بے صبری پہ ظاہر گناہ ملے گا. تو یہ ہے تو خبر کہ تم 100 ہو تو 200 پہ غالب آؤ گے، لیکن اس خبر کے ضمن میں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری دشمن سے لڑائی ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے وسائل آدھے ہیں تو تمہیں لڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کم ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو شکست ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کو فتح ہوتی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. نہ 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 اگرچہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ تم کمزور ہو، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پاورفل ہو، اللہ مدد کرے گا، تو اب تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. الا خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000. اگر تم 1000 ہو گے یغلبوا 2000 باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آ جاؤ گے. اب یہ حکم قیامت تک کے لیے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر پھر بھی تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری طاقت دشمن سے کم ہے. اب یہ حکم قیامت تک کے لیے، یہ منسوخ نہیں ہوا. پہلا والا منسوخ ہو گیا تھا. تو آج بھی شرعی حکم یہی ہے کہ اگر اسلامی کنٹری کی کسی کنٹری سے لڑائی ہوتی ہے اور وسائل کم از کم آدھے اور دگنے کے ہوں تو اس کنٹری کو لڑنا پڑے گا، اقدامی جہاد کرنا پڑے گا. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ قرآن نے یہاں جو بتایا ہے نا کہ 100 اور 50 100 اور 200، تو یہ مراد 100 اور 200 نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اور وسائل ان کی نسبت آدھے ہوں. مثال کے طور پر آپ کی تعداد 1000 ہے اور دشمن کی تعداد بھی 1000 ہے، برابر ہیں، لیکن دشمن کے پاس اسلحہ ہے، آپ نہتے ہیں. تو اب آپ یہ قرآن کی آیت کوٹ نہیں کر سکتے کہ لڑنا واجب ہے کیونکہ وہ 1000 ہیں اور تم بھی 1000 ہو. قرآن تو کہہ رہا ہے تم اگر 500 ہوگے تو 1000 سے لڑنا پڑے گا. اب تو ہم 500 نہیں بلکہ 1000 ہے. بھائی ہیں تو 1000 مگر ہیں نہتے نا، کسی کام کے نہیں ہے وہ 1000. ان کے پاس ہر آدمی کے پاس ٹینک ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں، تمام فقہاء کا مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ 1000 کو 2000 سے لڑنا ہے، تو 1000 اور 2000 مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت تم سے دگنی ہو، تمہاری آدھی ہو تو تمہیں لڑنا ہے. تمہاری آدھی سے بھی کم ہے پھر لڑائی کی تمہیں اجازت نہیں، یا اجازت نہ کا مطلب پھر لڑائی تم پہ واجب نہیں. تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر وہ جہاد کے احکام ہے. اگر کسی نے حملہ کر دیا اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، پھر وہ دفاعی جہاد کے تفصیلی احکام ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا.
ابھی تو ایک لمسم جو اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے اس کو بیان کروں گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آدھی طاقت اگر تمہاری ہے تو تمہیں لڑنا پڑے گا۔ تو آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر اہل اسلام کی کہیں جنگ ہو جاتی ہے، اسلام دشمنوں کے ساتھ وہ دگنے ہیں آپ آدھے ہیں ہر چیز میں، اسباب اور وسائل میں بھی، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمن پہ غلبہ عطا کرے گا۔ ایسے موقع پہ اگر اہل اسلام کو شکست ہو گئی تو اس کا مطلب ان میں صبر نہیں ہے، ان میں ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ پھر یہ اسباب اور وسائل کا رونا نہیں ہو سکتے کہ ہمارے پاس تو جو ہے نا اصل میں یہی نہیں ہے، ہمارا ان کی طاقت زیادہ تھی، ہماری طاقت کم تھی، ہمیں تو شکست ہی کھانی تھی، ہمارا کیا قصور ہے؟ نہ آپ کا قصور ہے۔ اللہ نے کہا کہ آدھے ہو گے تو فتح دے گا، پھر بھی فتح نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ میں بے صبری دکھائیے، دشمن زیادہ بہادری سے لڑا ہے، آپ کمزوری سے لڑے ہیں، تو پھر یہ آپ کا فالٹ ہے، یہ اللہ کو قصوروار آپ نہیں ٹھہرا سکتے۔